تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک خاص موضوع سے متعلق آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیوں نہ ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں رحمت سے حصہ ملے گا۔ جی ہاں، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس موضوع سے متعلق کچھ سوالات ہم اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں اور کچھ آپ کی طرف سے بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کو شامل کریں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب آپ کو ضرور مل جائے۔ آج کا ہمارا موضوع نوٹ کر لیجئے، شادی بیاہ کی رسومات۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کے لیے علم کی مجلس میں شریک ہوں۔ جو علم کی بات معلوم ہوئی انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو تعالی، اسی طرح دوسرے جو تسبیح اور تحمید کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ ادا کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا تو درود پاک پڑھوں گا۔ بزرگوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ، صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھوں گا۔ علم کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل میں پاؤں گا۔ میں بھی اپنے حسب حال جو ہے وہ نیتیں کیے لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو علم دین کی حصول کی جو ہے وہ شوق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے تمام کام کاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک مسلمان کا انداز زندگی غیر مسلم سے یکسر مختلف ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کی شادی بیاہ یقیناً غیر مسلموں کی شادی بیاہ سے مختلف ہونی چاہیے اور اس سے متعلق جو ہے وہ ہمیں احکامات بھی بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، کالز کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب بلا تاخیر آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سنائیے، پہلے کالر اسلام بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ فاقت بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں یہ محفل ہو سکتی ہے اور اس میں خطاب بھی ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اختاری، ضرورت یہ کرنی ہے کہ بعض گھروں میں آج کل شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو شادی کے دوران لوگ محفلیں بھی کرواتے ہیں، گھر کے محفل ملاد، اور ساتھ مطلب یہ گانے باجے بھی، ڈھولکیاں بھی بجاتے ہیں۔ کیا یہ کام کرنا، مطلب وہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا، میلاد شریف کروانا، یہ تو بے شک مطلب بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرا کام بھی کرنا ہے، تو پھر اس کا کیا سلسلہ رہے گا؟ کرنے چاہیے یا ایک ہی کرنا چاہیے یا کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل مزید کال انشاءاللہ بعد میں لیں گے۔ دونوں سوالات جو ہے وہ ان کا ایک جو حصہ ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ پہلے اسلام بھائی نے تو محفل سے متعلق پوچھا اور دوسرے نے محفل کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کے موقع پر بکثرت جو میوزیکل فنکشنز ہوتے ہیں، گانے بجانے کا سلسلہ ہوتا ہے، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد بھی گاتے ہیں، ناچتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے جن کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں تو
تو وہ اس طرح کے گروپس کو بھی دعوت دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی بیاہ میں محفل کروانا یعنی محفل نعت کا انعقاد کرنا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا، کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کا خطاب رکھنا بہت اچھا عمل ہے اور انشاءاللہ اچھی نیت سے ان کو ثواب بھی ملے گا، تو یہ ضرور کروانا چاہیے. اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ ساتھ ناچ گانا بھی کرواتے ہیں، اگرچہ یہ ناجائز و حرام فعل ہے لیکن اس وجہ سے وہ ایک اچھا فعل تو نہ چھوڑیں. اگر محفل کروا رہے ہیں، محفل نعت کروا رہے ہیں تو وہ ضرور کروائیں اور کوشش کریں کہ اپنی شادی بیاہ میں یہ ناچ گانے کی محفلیں جو ہیں اس کو بند کروایا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ کسی کی گھر میں چلتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوشش کی اپنی طرف سے، کوشش کر کے اس نے محفل نعت تو رکھوا دی، محفل میلاد کے لیے گھر والوں کو راضی تو کر دیا، لیکن ناچ گانے کا ہو سکتا ہے اس نے منع بھی کیا، گھر والے نہ مانے ہوں، لیکن اس کو محفل نعت یا محفل میلاد کروانے کا اس کو ثواب ضرور ملے گا. باقی اگر وہ ناچ گانے کی محفل کروانے میں اگر یہ شامل نہیں ہے تو یہ گناہ میں شریک نہیں ہوگا، جبکہ اس نے حد المقدور روکنے کی کوشش کی ہو. ویسے دلہا کی تو بات مانی جاتی ہے عموماً، اگر دلہا تھوڑا ہمت کرے نا، جس طرح بہت ساری باتیں اپنی منواتا ہی ہے دلہا، کہ دلہا اس دن کا ظاہر ہے کہ دلہا ہوتا ہے اور اس کو خوش رکھنا، اس کو خوش کرنا کوشش ہوتی ہی ہے گھر والوں کی. تو اگر تھوڑا دلہا ہمت پکڑے، اسی طرح سارے ہی اس کے ساتھ کوشش کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. ایک معصور ہے معاشرے کا، شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر خوشی کے مواقع پر بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نہیں ناجائز امور کی بے برکتی ہو. جہاں پر ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ذہن میں آیا کہ آپ نے محفل کا فرمایا، یہ دیکھا گیا مشاہدہ ہے کہ یہاں باب المدینہ میں تو دیکھنے میں آتا ہے ایک دن مردوں کی محفل ہوتی ہے اور ایک دن عورتوں کی محفل ہوتی ہے. چلیے جی، عورتوں کی محفل بھی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دا کوشچن از عورت نعت خوان آتی ہے، باقاعدہ اسپیکر لگایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہی سر کے ساتھ جو ہے وہ نعت خوانی کی جاتی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ بھی درست ہے؟ دیکھیں، ان محفلوں کا انعقاد اسی صورت میں جائز ہوگا جب اس کے اندر شرعی حدود کی پاسداری کی جائے. اب عورت کی آواز بھی عورت ہے، اب وہ چاہے نعت پڑھے یا تلاوت قرآن پاک پڑھے، اسے اتنی آواز میں پڑھنا جائز نہیں ہے کہ غیر محرم تک اس کی آواز پہنچے. تو اسپیکر پہ تو وہ ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ اسپیکر میں پڑھنے کی صورت، مائک پہ پڑھنے کی صورت میں جو ہے وہ آواز باہر جائے گی، تو لہٰذا بغیر اسپیکر کے ہی نعت شریف پڑھی جائے تاکہ غیر محرم تک آواز نہ جائے، ورنہ گناہگار ہوں گے. جی، تو آپ نے سنا، محفل کیجیے، ضرور کیجیے، اور ایک تعداد میں لوگ اس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، لیکن فقط محفل کیجیے، محفل نعت. اور اس میں یہ بھی ایک فوائد ہیں کہ اگر کسی کا خطاب رکھنا ہو، عالم صاحب سے اگر یہ کہا جائے کہ میاں بیوی کے زوجین کے جو حقوق ہیں اس کے متعلق بیان کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو لڑائی جھگڑا فسادات ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ نہ شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، نہ بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے. تو جب ان کو معلوم چل جائے گا شروع میں ہی تو اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ کافی حد تک یہ لڑائی جھگڑے فسادات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. جی، بڑھتے ہیں اگلی کالز کی طرف، سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی سویرا بات کر رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے دن سے پہلے جو مائیوں کی رسم کی جاتی ہے اس میں دلہن کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مایوں کی جو رسم ہوتی ہے اس میں پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے دلہن کو، اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ پیلا جوڑا پہننا جائز ہے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اور عورت کو مایوں بٹھایا جاتا ہے، مایوں کی رسم بھی جائز ہے، جبکہ اس میں عورتوں کو ہی مہندی وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، مردوں کو مہندی لگانا یہ شرعن جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو انہوں نے پوچھا کہ مایوں کی رسم میں دلہن کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. وہ آتش بازی بھی بکثرت ہوتی ہے اور یعنی اس کی بھی جدید اقسام ہیں. پہلے کسی اور انداز پر ہوا کرتی تھی، اب مزید انداز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ترقی کا زمانہ ہے تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ
بظاہر ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آتش بازی کے بھی جدید سے جدید انداز ہیں، فائرنگ بھی کی جاتی ہے بعض مقامات پر، غالباً اس پر قانوناً تو ممانعت ہی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ فائرنگ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر جو آتش بازی کی جاتی ہے، لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، پتہ چلنا چاہیے، بارات آئی ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے، چلو تھوڑا روشنی ہو جائے گی، تھوڑا پٹاخے پھٹیں گے، لیکن شریعت کی نظر میں آتش بازی کرنا کیسا؟ آتش بازی کو فقہائے کرام نے شادی کے موقع پر بھی ناجائز کہا ہے، کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے، اور مال ضائع کرنا یہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو لہذا آتش بازی جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں۔ مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد عرفان اطاری لویا سے کر رہا ہوں۔ جی، میرا سلسلہ دارالفتاح میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ شادی میں ایک اسلامی بھائی کی شادی ہے نا، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں آپ کی شادی میں ہم یہ بھی رسم کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور وہ بیچارہ مدنی ماحول میں وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح شادی نہیں کراؤں گا، اور گھر والے پھر ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے محلے میں یا ہمساؤں میں شادی ہوتی ہے نا، تو عورتیں وغیرہ بھی جاتی ہیں گانے بجانے کا وہ کرتی ہیں ترغیب رات کو، تو اگر ہمسائے کے گھر نہ جائیں تو کہتے ہیں نہیں یار جانا چاہیے، اگر نہ جائیں گے تو ناراض ہوں گے، تو اس طرح کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کے لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں مدنی پھول فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ لیا سے اسلام بھائی تھے، اور ان کے جو کہنے کا مدعا تھا کہ بعض اوقات جو دولہا ہوتا ہے جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں فلاں رسم چونکہ ناجائز ہے، اس کے اندر گناہ میں مبتلا ہوا جاتا ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں نہیں کرنے دوں گا، میری رضا شامل نہیں ہے، اپنے طور پر منع بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ سارا خاندان ہوتا ہے، گھر میں مدنی ماحول ہو ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات جو بڑے ہوتے ان کا ذہن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اور اگر گھر والے بزور اور اس کو مجبور کر کے اس کی شادی کے اندر اس طرح کی رسومات کا انعقاد کرتے ہیں، تو اب اس بچنے والے کے لیے، اس اسلام بھائی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ بھی گناہگار ہوگا یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مطلقاً رسم کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اچھا، یعنی لفظ رسم برا نہیں ہے؟ برا نہیں ہے۔ اصل میں رسم کے اندر جو ایسا کام کیا جائے جس کی شرعاً ممانعت ہو، جیسے ناچ گانا، بے پردگی، عورتوں مردوں کا اختلاط، گانا بجانا، یہ جو ہوتا ہے یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر بالفعل مہندی کی رسم کرتا ہے اور اس میں ناچ گانا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، صرف عورتوں کو یہ مہندی لگائی جائے، شرعی طور پہ جائز ہے۔ تو یہ دیکھ لے کہ اس کے ہاں جو رسم ہیں وہ کیا کلی طور پہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کی شرعی طور پہ اجازت نکلتی ہے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، تو اس کی تو منع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن عموماً جو ہے تقریباً ہر رسم میں اس طرح کے کام کیے ہی جاتے ہیں، ناچ گانا، عورتوں مردوں کے اختلاط، مردوں کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر والے اس طرح کے ناجائز فعل کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ منع کر رہا ہے، وہ نہیں مانے، تو اس صورت میں یہ مجرم نہیں ہے۔ اس نے تو اپنی کوشش کی ہے، اس کوشش کے باوجود اس کے گھر والے وہی ناجائز فعل کر رہے ہیں، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ کرنے والے گناہگار۔ مہندی لگانے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے منع بھی کیا لیکن بیٹھا ہوا ہے، امید طور پر اور نہیں تو وہ نہ بیٹھے، گھر سے چلے جائیں۔ یعنی اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کم از کم نہ کرنا دے۔ وہ تو دل میں برا جان رہا ہے لیکن مہندی لگ رہی ہے تو چلو میں تو منع کر ہی تھا لیکن چلو لگا لی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسی سے ملتا جلتا سوال تھا ان کا، سیکنڈ پارٹ تھا اسی کوشچن کا، کہ ہمسایوں کے ہاں شادی بیاہ ہوتی، چلیں اپنے ہاں تو بندے نے کوشش کر لی، منا لیا، رو دو کے منا لیا، یا اپنے جاؤ حشمت سے منا لیا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا۔ اب شادی فقط اپنے ہی گھر میں تو نہیں ہوتی، کبھی ہمسایوں کے گھر میں ہے، کبھی رشتہ داروں کے گھر میں ہے۔ اب وہاں کی رسومات میں ظاہر ہے کہ ہمارا عمل دخل ایسا نہیں ہو سکتا، انفلوئنس ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ جائز بھی ہیں رسومات، ناجائز بھی ہیں۔ اب نہیں جاتے تو لوگ باتیں بنائیں گے، اور رشتہ داری ہے، صلہ رحمی ہے، دیگر معاملات ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن ناجائز رسومات بھی وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اب ایک شخص کے لیے کسی کے ہاں
रसूमात में शिरकत किस हद तक इजाजत है और कहाँ जाकर उसको मना किया जाएगा? देखें, अगर तो आम शख्स है, अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी ना जाने से वो बुरे काम से रुक जाएंगे या जाने से जो है बुरे काम से रुक जाएंगे तो वो तो जाए, लेकिन आम शख्स की सूरत हाल ऐसे नहीं होती, वो जाए ना जाए सामने वाले ने जो काम करने हैं वो तो करने ही है। तो वो इस तरह करे कि जो वैसी शिरकत कर ले, उन मौके पर शिरकत ना करे जहां जब नाच गाने का सिलसिला हो, जैसे रज जगह होता है उसमें पूरी रात मतलब गाने बाजे का सिलसिला होता है, उसमें वो शिरकत ना करे, वो शरई तौर पर जायज भी नहीं है। वैसे आम हालत में मिलने के लिए चले गए, शिरकत चली गई, मुबारकबाद दे के आ गए, तो जहां जिस जगह बुरे काम हो रहे हैं, बुरी महफिल, उस जगह ना वो जाए, या उस वक्त वो ना जाए, किसी और वक्त चला जाए जब नाच गाना है या इस तरह की महफिल वहां बेहुदा काम ना हो रहे हो, वहां जाके शिरकत करके आ जाए, हिकमत अमली इख्तियार करे। अगर कोई सूरत नहीं बनती और वो नाजायज काम हो रहे हैं तो शरीयत पर अमल करे कि जिस काम में अल्लाह और उसकी रसूल की नाफरमानी हो, उस काम में किसी की फरमाबरदारी जायज नहीं है। हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, तो लिहाजा तो जब ऐसे मामलात हैं तो वो शिरकत ना करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, शादी की रस्म व रिवाज से मुताल्लिक शरई रहनुमाई हम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी शादियों को, हमारी हर तकरीब को काश के गुनाहों से पाक कर दे, ऐसी हमें तौफीक अता फरमाए ताकि हम इन खुशी के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचते हुए उसकी रहमत और बरकतों के मुस्तहिक हो सकें। जी, मजीद कॉल्स का भी सिलसिला जारी है, आप कॉल कर रहे हैं, हम आपकी कॉल को शामिल भी किए जा रहे हैं। जी सुनाइए, मजीद क्या पूछ रहे हैं हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इस्माइल मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। तो ये मेरा सवाल ये है कि ये आजकल जो शादी में हमें रस्म रिवाज हैं, अपना ये जो खातून डांस करती हैं और कपड़े लिबास ऐसा पहनती हैं, इसके मतलब मैं पूछना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मजीद? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हाशिमी अत्तारी, मियाँ चन्नू शहर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर शादी ब्याह की रस्म के लिए गली में रात गए तक जो है ढोल धमाका किया जाता है, जिसकी वजह से हमसाये परेशान होते हैं। क्या शादी की खुशी में ऐसे जो है फंक्शन करना कि काफी दूर दूर तक ढोल वगैरह की आवाज भी जाए, क्या शादी के दिनों में ऐसा करना जायज हो जाएगा या नहीं? इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। पहले सवाल का जवाब तो कई मरतबा गुजर चुका, शादी के मौके पर नाच गाना वगैरह करना, उसका जवाब तो हम पेश कर ही चुके। जो दूसरा सवाल हमारे आसिफ हाशमी भाई ने किया मियां चन्नू से कि शादी के मौके पर गाना बजाना तो नाजायज है ही, मजीद ये कि वो गली के अंदर करना और बुलंद आवाज के साथ करना, और आजकल इको का आम तौर पर रिवाज है तो उसमें भी कैसेट्स वगैरह चलाई जाती हैं, दूर दूर तक आवाज आती है, तो इसके बारे में क्या मजीद हुक्म होगा? देखें, एक तो ये फेल नाजायज क्योंकि गाना बजाना हराम है जी। अब दूसरा नाजायज काम ये हो रहा है कि इस वजह से मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, बल्कि अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा हो, कुरान की तिलावत भी कर रहा हो और उसकी बुलंद आवाज से तिलावत करने की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, सोने वाले को तकलीफ हो रही है, किसी नमाजी को, तो उसके लिए बुलंद आवाज से किरात करना जायज नहीं होगा। अच्छा, बुलंद आवाज से जिक्र करना जायज नहीं होगा। तो जब एक अच्छा मुस्तहब काम, सवाब वाला काम बुलंद आवाज से आप नहीं कर सकते इस वजह से कि किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, तो इस काम की शरम कैसे इजाजत हो सकती है जो है ही नाजायज काम? गुनाह दर गुनाह हो रहा हो, कई गुनाह के ये मुर्तकिब हो रहे हैं। तो लिहाजा कोशिश की जाए, इनको मना अगर नहीं करें तो आप सब्र करें और इनके लिए हिदायत की दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, क्योंकि कई गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी आखिरत की फिक्र करें। अमूमी तौर पर दारुल इफ्ता में रोजाना इस तरह के मसाइल आते हैं कि अभी शादी हुई, 5-6 महीने बाद नाचाकी हो गई, तलाक हो गई, इस तरह के मामले आए दिन आते रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इसी नहूसत की वजह से, गाने बाजों की नहूसत की वजह से ये नाचाकियां होती हों। अगर शरीयत के मुताबिक शादी की जाए, जैसे मैंने आज की कि ऐसी महफिल का इनेकाद किया जाए जिसमें शोहर मियाँ बीवी के हुकूक बताए जाएं, उनको तालीमात दी जाएं, तो हत्तल इम्कान, जैसे मैंने कहा था कि ये लड़ाई झगड़ा और फसादात ये कम होंगे, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है।
ناجوانوں کی محفلیں ہوتی ہیں جس کی نحوست کی وجہ سے یہ فسادات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مدنی ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر اچھے ماحول کی برکتیں ہوا کرتی ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو جس ماحول کا ہوتا ہے اسی ماحول ہی میں شادی کرنا پسند کرتا ہے۔ اب جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی عموماً شادیوں کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر شادی کا سلسلہ ہو وہ بھی مذہبی ذہن رکھتے ہوں، دین کی طرف ان کی رغبت زیادہ سے زیادہ ہو، تو وہاں پر پھر اس طرح کی ناجائز رسوم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر چھما چھم برسا کرتی ہیں۔ تو اگر ہم ابھی سے اپنے آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ تمام معاملات جو ہے وہ آسان بھی ہو جائیں گے۔ یہاں پر بات چلی ہے، ہمارے اسلام بھائی نے بھی ترغیب دلائی کہ شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہو سکے تو کسی مبلغ کا، کسی سنی عالم کا جو ہے وہ بیان رکھوا دیا جائے۔ اسی حوالے سے نگرانی شورا کے ایک بیان کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ مجھے غالب گمان ہے کہ وہ کسی کی شادی ہی کے سلسلے میں ہونے والی تقریب میں بیان کیا گیا تھا، گھر کا افسر اس کا نام ہے۔ بالخصوص ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت ہی مفید بیان ہے، اسلامی بہنیں بھی اس کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ جو مرد ہے وہ گھر کا افسر ہوا کرتا ہے۔ اب افسر کا کام فقط افسر ہی کرنا نہیں ہوتا، اس کے اور بھی تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ کیا تقاضے ہیں، اس کو کس طرح سے پورا کرنا چاہیے، اسی طرح سے گھر کو کس انداز پر چلانا چاہیے، اور اس کے اندر کافی حقوق کا بھی بیان ہے، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ تو جن کے ہاں شادی بیاہ کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے ان کو بالخصوص عرض کروں گا کہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں اور اس کو سنیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے متعدد مدنی مذاکرے اور سنتوں بھرے بیانات انہی موضوعات سے متعلق ہے، جن میں سے ایک بہت ہی پیارا مدنی مذاکرہ بنام گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، دونوں ہی طرفین کے لیے بہت ہی مفید یہ مدنی مذاکرہ، جس میں زوجین کے حقوق پر گفتگو کی گئی اور شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کو آپ سنیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی انہی بیانات کو چلائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں سنتوں کی مہک ہوگی، ناچاکیاں کم سے کم ہوں گی۔ بہت بڑی وجہ ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کا معلوم نہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ پھر ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرے حقوق کو ادا کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق کو ادا کیا جائے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے۔ پھر کھینچم تانی کا سلسلہ، لڑائی جھگڑا، اور پھر جیسا کہ اسلام میں نے بتایا کہ دارالفتہ میں بکثرت اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ شادی کے 3 ماہ 4 ماہ کے بعد ہی نوبت بالآخر طلاق تک آپ پہنچتی ہے۔ بالوں کا سلو ہو بھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو پھر اس طرح کی ذہنی ہم آہنگی کا ہونا اور اس طرح کے پیار و محبت کا انوائرمنٹ ہونا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ابتدائی سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دین و دنیا کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ مزید کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ضرور شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محمد افضل پشاور سے۔ اگر یہ ہے کہ جس لڑکے کی شادی ہے وہ اگر ولیمے کی دعوت کرنے پر راضی نہ ہو، باوجود یہ کہ وسائل موجود ہیں، اور دعوت ولیمے کی وہ نہیں کرنا چاہ رہا اپنی ناراضگی کی وجہ سے، اور گھر کا جو سربراہ ہے یہ لڑکے کی طرف سے ولیمہ کر لے، تو کیا اس پر سنت ولیمہ کی ادائیگی کا اجر ملے گا؟ میاں کتنے ہو رہے ہیں؟ یہاں 111-15 ہم نے حق مار کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی کیا ادائیگی اور کیا شرعی لحاظ سے اس کا بندش ہونی چاہیے، حق مار کا کیا؟ انشاءاللہ جی 2 سوالات مزید ہیں۔ پہلا تو اگر دولہا ناچاکی ہونے کی وجہ سے ولیمہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے گھر کے بڑے کر دیتے ہیں، تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ عمومی طور پہ اس میں رضا شامل ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اصل میں ناچاکی صرف بعض خاندان کے بعض افراد سے ہوتی ہوگی، پورے خاندان سے تو ناچاکی نہ ہوتی ہوگی، اور ولیمے کے لیے بھی ضروری نہیں پورے خاندان کو بلایا جائے، بلکہ نہیں، اگر بعض افراد کو بھی بلا لیا اور سنت کی ادائیگی سے ولیمہ کر دیا تو ولیمہ ہو جائے گا۔
صحیح. تو اپنے استطاعت کے اندر جتنا وہ کرے تو اس کی رضا اس میں اگر شامل ہو جاتی ہے تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی. تو یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ ولیمہ کے لیے جو مروج انداز ہے ہونا چاہیے. جتنے زیادہ بلائیں گے اچھی نیت ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن فقط یہی نہیں، چند افراد کو بھی اگر ولیمے کی نیت سے دعوت پیش کر دی تو سنت ادا ہو جائے گی. دوسرا سوال ہمارے اسلامی مہر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا مقدار ہے اور اس کا کیا حکم ہے، کب اور کیسے ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، مہر شریعت نے مہر کی کم سے کم مقدار تو مقرر فرمائی ہے، اور کم سے کم مہر کی مقدار وہ ہے 10 درہم. 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت. یہ کم سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. اب زیادہ سے زیادہ مہر کی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. باہمی رضامندی سے جو بھی مہر مقرر کیا جائے وہ شرعی حق مہری کہلاتا ہے. اب یہ کب دینا چاہیے، اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جو نکاح کے وقت طے ہوا، اگر مہر معجل تھا آئین کے ساتھ، جس کے معنی ہوتا ہے تعجیل یعنی جلدی ادا کرنا، اور یہ صحبت سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. اگر مہر کی کوئی میعاد مقرر نہیں رکھی کہ کب ادا کرنا ہے تو اس صورت میں مہر جو ہے یہ طلاق یا موت کی صورت میں ہی دینا شوہر پہ لازم ہوگا. صحیح. جزاک اللہ خیر. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. یہ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت آپ کے لیے شرعی رہنمائی کے لیے الحمدللہ نشر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی کی تقریب ہو، کوئی غمی کی تقریب ہو یا کچھ بھی ہو، ہر معاملے میں ہمیں شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.